اردو ہسٹورینز میں خوش آمدید۔ آپ لوگ حضرت مریم کے بارے خوب جانتے ہوں گے اور سیدنا مریم علیہ السلام کے بہت سے قصے سن رکھے ہوں گے، لیکن آج کی ویڈیو میں جو باتیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ شاید آپ کے علم میں نہ ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیدہ مریم کی سیرت کے بارے اور مسجد اقصیٰ کے تہ خانے میں موجود ان کے حجرے کے بارے میں آگاہ کریں گے، اور اس واقعے کے بارے بھی بتایا جائے گا کہ پہلی دفعہ کیسے ایک لڑکی مسجد کی خدمت کے لیے وقف کی گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، یہ اس دور کی بات ہے جب لڑکے مسجد اقصیٰ کی خدمت کیا کرتے تھے اور لڑکیاں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف نہیں کی جاتی تھیں۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا کہ لڑکوں کی بجائے کسی لڑکی کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کیا گیا۔ حضرت عمران سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ بی بی حنا حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ بنی اسرائیل میں حضرت عمران بڑے زاہد اور عابد مشہور تھے، اس لیے مسجد اقصیٰ کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی، جبکہ بی بی حنا بھی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ حضرت عمران اور بی بی حنا صاحب اولاد نہ تھے اور بی بی حنا اکثر اللہ پاک سے اولاد کے لیے دعا کرتی رہتیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت حنا اپنے صحن میں موجود تھیں کہ ان کی نظر ایک پرندے پر پڑی جو اپنے بچوں سے بہت پیار اور لاڈ کر رہا تھا۔ اس منظر نے حضرت حنا کے دل میں اولاد کی خواہش کو مزید اجاگر کر دیا۔ اسی بے چینی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ ہمیں بھی اولاد سے نواز جو ہمارے لیے باعث سکون ہو۔ دعا نے اپنا اثر دکھایا اور کچھ دنوں بعد حضرت حنا کو محسوس ہوا کہ وہ پر امید ہیں۔ حضرت حنا کو اس احساس سے اتنی خوشی ملی کہ انہوں نے منت مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے ہیکل یعنی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ حضرت حنا کی مدت حمل جب پوری ہوئی تو ولادت کا وقت آن پہنچا اور ولادت کے بعد حضرت حنا کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے ایک لڑکی کو جنم دیا ہے۔ حضرت حنا اولاد کی خوشی سے سرشار تھیں، مگر ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ پریشانی بھی تھی کہ لڑکی کی ولادت کی وجہ سے وہ اپنی منت پوری نہ کر سکیں گی، کیونکہ مسجد اقصیٰ کی خدمت تو صرف مرد ہی کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے افسوس کو الہام کے ذریعے یہ کہہ کر خوشی میں بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کر لیا ہے، جس کی وجہ سے تیرا خاندان اور بھی معزز قرار پائے گا۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا اور دعا کی کہ یا اللہ اس لڑکی اور اس کی اولاد کو شیطان کے فتنے سے محفوظ فرما۔ دوستو، سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے یہ نام مناسب سمجھا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مریم کے معنی بلند اور عبادت گزار کے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اس خاندان کو ایسی خصوصیات سے نوازا جو انہیں باقی خاندانوں سے ممتاز بناتی تھیں۔ جیسا کہ مسجد کی خدمت مرد کرتے تھے، لیکن اس خاندان سے اللہ نے مسجد کی خدمت کے لیے عورت کو چن لیا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اکثر روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت حنا نے آپ کو کپڑوں میں لپیٹا اور مسجد بیت المقدس لے گئیں اور انہیں بندوں کے حوالے کر دیا جو وہاں عبادت الہی اور خدمت مسجد کے لیے ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ یہ بچی چونکہ ان کے امام کی بیٹی تھی، اس لیے سب جھگڑے کہ میں اس کا کفیل بنوں گا۔ گرچہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، مگر ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلانے کے زمانے اور بچپن کی پرورش کے بعد ان لوگوں کے حوالے کیا ہوگا۔ دوستو، جب مریم علیہ السلام کو ان کے حوالے کیا گیا تو جھگڑا ہوا کہ کون ان کی کفالت کرے گا۔ ہر شخص بضد تھا کہ میں تنہا اس کی پرورش اور کفالت کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس زمانے میں پیغمبر بھی تھے اور شاید وہ بچی کے خالو بھی تھے، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ بچی کو ان کے حوالے کیا جائے، مگر لوگ اس بات پر بضد تھے کہ قرآن اندازی کے ذریعے بچی کو کسی کے حوالے کیا جائے۔
اور تب تقدیر کا کرنا یوں ہوا کہ حضرت زکریا کے نام کا قرآ نکل آیا۔ اس بات کو اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور زکریا ان کے کفیل بنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد کا ایک محراب یا حجرہ مخصوص کیا جہاں حضرت مریم کا قیام طے پایا۔ کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ اس حجرے کی تعمیر بھی غائبانہ مدد کے ذریعے ہوئی تھی۔ حضرت مریم تمام دن عبادت الہی میں مصروف رہتی، رات کو حضرت زکریا علیہ السلام انہیں گھر لے جاتے اور وہ رات اپنی خالہ کے گھر بسر کرتی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوتے تو ان کے پاس رزق دیکھ کر پوچھتے کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا، تو وہ جواب دیتی کہ اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ دوستو، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد کی ایک اچھی جگہ ان کے لیے بنا دی تھی جس میں مریم علیہ السلام کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام اس میں عبادت میں مصروف رہتی اور جب مکان کی دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی تو اس کو درست کر لیتی۔ آپ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتی، یہاں تک کہ آپ کی کثرت عبادت لوگوں میں مشہور ہو گئی اور آپ کی صفات اور کرامات کا چرچا لوگوں میں ہونے لگا۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی آپ کے حجرے میں جاتے تو وہاں طرح طرح کے میوے اور دوسرے رزق پاتے۔ سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل پاتے اور وہی سوال کرتے کہ یہ سب کہاں سے آیا، تو آپ علیہ السلام جواب دیتی کہ اللہ کی طرف سے۔ ایسے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، گرچہ آپ انتہائی بوڑھے تھے تو فرمان الہی ہے کہ زکریا نے کہا اے پروردگار مجھے بھی پاکیزہ اولاد دے، بے شک آپ دعا قبول کرنے والے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے یوں دعا کی کہ اے وہ ذات جو مریم کو بے موسم پھل عطا کرتی ہے، مجھے بھی اولاد سے نواز، گرچہ اس کا زمانہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جس طرح نوازا وہ تمام لوگ جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت مریم کے حجرے کے بارے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تعمیر جنات کے ذریعے ہوئی، جبکہ کچھ کا ماننا یہ ہے کہ تعمیر حضرت زکریا علیہ السلام نے خود کی۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا مریم علیہ السلام نیک، پاک باز اور عبادت گزار عورت تھیں، اور آپ کو اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے طور پر چن لیا تھا۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔